अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाजरीन, कल जब हमने प्रोग्राम ख़त्म किया था तो उस वक्त बड़ी गुमकू की कैफियत थी, बड़ी कन्फ्यूजन थी और समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या होने जा रहा है, यानी आज सुबह 5 बजे क्या होगा ईरान में। लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी जंग जो है वो इस वक्त रुक चुकी है और 2 हफ्ते का 15 दिन का जो है इस वक्त सीज़ फायर हो चुका है। पाकिस्तान ने जो सिफारती कोशिशें की हैं पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है और उसकी तौसीक जो है अमेरिका ने भी की है, ईरान ने भी की है, पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। और इस ईरान जंग बंदी में, अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो उसको ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जब ट्वीट आया तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई थी और चंद ही मिनटों में हमने देखा कि वो पूरी दुनिया में उनका ट्वीट वायरल हो गया, क्योंकि उसमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, उसमें एक अच्छी खबर नज़र आ रही थी कि शायद अब मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। और ये जो कल की रात है पूरी, उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम जो है वो रात भर इस कोशिश में लगी रही कि किसी तरह से सालिसी का ये जो किरदार हम अदा कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी हो। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को न सिर्फ ये बड़ी कामयाबी बख्शी है बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग से भी बचा लिया है। और ये जो ट्वीट था, अगर उसके हवाले से बात करें तो ये कल फौरी तौर पे टॉप स्टोरी बन गया था और हमने देखा कि BBC, CNN, स्काई न्यूज़ और AAP ने इस ट्वीट को नशर किया। पूरे आलमी मीडिया पर हमें इस स्टोरी को जगह देते हुए हमें देखा कि लोग इसको जगह दे रहे हैं, ये स्टोरी हमें हर जगह नज़र आ रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल, इन सब को, उनके किरदार को जिस तरह से सराहा गया है अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से, दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से, वो बेहद इस हवाले से ये कहें कि काबिल ज़िक्र है। और हमने ये देखा सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, तुर्किया, इंडोनेशिया, मिस्र, आज़रबाईजान, UAE ने जो है उनका उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म साहब ने ईरान का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया कि इस सारी सिचुएशन में सब इकट्ठे रहे और जिस तरह से इन मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर गए। ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो कल हुआ काम। और इसके बाद हमने देखा कि ईरानी कौम जो ऑब्वियसली एक जज्बा था जंग का और वो बाहर भी निकले हुए थे कि अगर कहीं अटैक्स होते हैं तो वो लोग वहाँ पे बाहर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद एक तज़ब्ज़ुब था, कन्फ्यूजन थी। और वो जब फ़तह का जश्न मनाया गया, जब ये अनाउंसमेंट हुई तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में तेहरान में, पूरे ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए। और उसके साथ साथ एक हमारे लिए बड़ा खुशी का वक्त ये था, एक खुशी का लम्हा ये था जब हमने देखा कि लोगों के हाथ में ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के परचम भी थे और वो पाकिस्तान के परचम भी लहरा रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है। पिछले साल हमने देखा कि पाकिस्तान एक बड़ी जंग जीती इंडिया से और पूरी दुनिया में पाकिस्तान छा गया। और इस साल एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह पाक ने नवाजी और पाकिस्तान को इज़्ज़त से सुरखरू किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस वक्त धाक बैठी, पूरी दुनिया पाकिस्तान की सताइश कर रही है। हमने एक बहुत बड़ी जंग जो है वो इस वक्त रुकवा दी है। अब सालिसी का अमल शुरू होगा, कल से डेलीगेट्स पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे, अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से। आज भी ईरान के सदर से 45 मिनट तकरीबन वज़ीर आज़म साहब की बात हुई है, उनसे गुफ्तगू हो गई और कल जो है ये डेलीगेट्स आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी उनके स्पीकर और इब्बास अराग़ची साहब जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं, अभी तक ये बताया जा रहा है, जो हमारे पास खबरें मौजूद हैं ज़राए के मुताबिक, कि वो कर रहे हैं। अमेरिका की नुमाइंदगी JD वाइंस करेंगे जो उनके नायब सदर हैं, और स्टीवन कॉफ जो है नुमाइंदा ख़ुसूसी है मिडल ईस्ट के, वो नुमाइंदगी करेंगे। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है, दुआ भी है कि ये अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसका अच्छा रिज़ल्ट हमें मिले। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने सालिसी की जो कोशिशें की हैं और जो कामयाबी अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की किस्मत में लिखी थी वो पाकिस्तान को मिल चुकी है। हमारे हमसाया मुल्क में इस वक्त जो है मातम का समा है और इंडिया इस हवाले से एक वो उनकी जो स्टेटमेंट भी आई है वो खिसियानी बिल्ली के मुतरादिफ ही उसको कहा जा सकता है। बहरहाल आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान को जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है इसे कहते हैं वह तो इज़्ज़ो मंतशाओ वो तो ज़िल्लो मंतशाओ। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब पैनल का हिस्सा हैं, शनीला अमार साहिबा, नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा पैनल का हिस्सा हैं, और मुझे वाया ज़ूम जो है इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी।
بہت بڑی سفارتی کامیابی پاکستان کے لیے، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی ایک سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے جب کابینہ کا ایک بڑا اہم اجلاس تھا، اس میں گفتگو کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جس طرح سے مل کر کام کیا ہے، اس سے یہ کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ شکریہ ناہید۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، تاریخ پاکستان کے بہت بڑے استاد ہیں، وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ شاید یہ جب برِ صغیر کی جب تقسیم ہوئی تھی اور قیام پاکستان کا عمل جو مکمل ہوا تھا، اس کی بھی دنیا میں شاید لگ بھگ اتنی ہی پذیرائی ہوئی تھی، اور دنیا نے اس خبر کو پوری، اس وقت ذرائع ابلاغ کے جو ذرائع تھے وہ محدود تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کے بارے میں آپ کو شاید اور بھی بتا سکے۔ میری نظر میں اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ بہت ڈائنامک ہے، اور سوشل میڈیا اور بہت ساری چیزیں اور بھی اس میں انکلوڈ ہو گئی ہے، تو یہ بہت بڑی خبر ہے، دنیا کی سب سے بڑی خبر اگر ہم اس کو قرار دیں جو دور جدید کا ہے، تو یہ بے جان نہیں ہوگا۔ پاکستان نے نہ صرف بحیثیت ثالثی کے اپنے عالمی کردار کو دنیا کے سامنے منوا دیا ہے، بلکہ دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بھی بچا دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو کہہ چکے تھے کہ وہ ایک پوری سویلائزیشن کو ختم کرنے کے وہ در پہ تھے۔ دوسری جانب ایران کے صدر کا بیان، مسعود پزشکان صاحب کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ 1,40,00,000 ایرانی جو ہے وہ رجسٹر ہو گئے اور اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار تھے۔ تو آپ خود اندازہ لگائے جو معاشی نقصانات ہونے تھے، جو معاشرتی نقصانات ہونے تھے، جو انسانیت نے پیچھے چلے جانا تھا، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن پاکستان نے اس انہونی کو ہونی میں بدل دیا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کو۔ وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ کے سامنے اعلی الاعنان کہا کہ وہ اور ان کی ٹیم اور جی ایچ کیو کی ٹیم کئی راتوں سے نہیں سوئی۔ ہم جیسے ادنا جو صحافی ہے، کل جو ہے فجر تک ہم جاگتے رہے، اور اس وقت تک جاگتے رہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے پاکستان کی ثالثی کو جو قبول کرنے کا جو انہوں نے جو ایک اعلان کیا، تو اس کے بعد جا کے نماز پڑھنے کے بعد کچھ وقت جو ہے وہ آرام کرنے، سکون آیا۔ تو آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، ڈاکٹر صاحب ہسٹری کے بھی بہت بڑے استاد ہیں، وہ آپ کو پھر بتائیں گے، شاید وہ مقصد اب اس میں پاکستان نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ عبور کر دیا ہے، اور جس کام کے لیے پاکستان بنا تھا کہ یہ دنیا پہ ایک ایسے انداز میں ان کا جو ہمارا پرچم ہے وہ حکمرانی کرے گا کہ وہ دنیا کو جوڑے گا، وہ دنیا کو توڑے گا نہیں۔ آپ نے ابھی ہمارے ہمسایہ کی بات کی جو ہمارے سے آبادی میں بہت بڑا ہے، ہمارے سے وسائل میں بہت بڑا ہے، لیکن دل کا بہت چھوٹا ہے۔ آپ نے درست کہا کہ افریقہ کے صحراؤں سے لے کر جاپان تک، اور جاپان سے لے کر لاطن امریکہ کے جزیروں تک، ہر جگہ پاکستان کی تائید اور توثیق اور تعریف کی گئی، لیکن اگر نہیں ہوئی تو دو ملکوں نے ابھی تک پاکستان کو وہ کریڈٹ نہیں دیا۔ ایک ہندوستان میں وہ پڑھ رہا تھا رندیر جسوال صاحب جو ہے ان کے سٹیٹمنٹ کو، حتیٰ انہوں نے اتنی بخیلی سے کام لیا کہ پاکستان تو کیا ایران کا نام بھی انہوں نے نہیں لیا، امریکہ کا نام بھی انہوں نے نہیں لیا۔ تو یہ جو ان کی یہ بخیلی ہے، اس پہ پھر میں نے لکھا بھی ہے کہ شرم، دہشت، ججک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتے آپ، وہ جی، مگر یہ سب کیا، تو میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ لیتی، ہاں لیکن ہم پٹھان نا چونکہ لیتی اور لینے میں تھوڑا سا وہ چلے آج تو خوشی کا موقع ہے نا، یہ اتنی سے گڑبڑ تسلیم کر لیں گے، یہ دوبارہ جو ہے جون ایلیا صاحب سے جو ہے وہ معذرت، وہ لیتے اور ہم لیتی میں تھوڑا سا ہم نے تھوڑا سا اس میں ڈنڈی ماری ہے، ہاں، لیکن ایون دن
میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے. دنیا بھر نے پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے, اور وزیر اعظم صاحب کا بڑا پن کابینہ کے اجلاس میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اس کریڈٹ کو اپنے نام نہیں کیا. انہوں نے عاصم منیر صاحب کا نام لیا, ان کی ان تک کوششوں کا ذکر کیا, آصف علی زرداری صاحب کا, انہوں نے حتیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اسحاق ڈار صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ جیسے جو عام پاکستانی ہیں جن کا سر فخر سے بلند ہے. آج آپ بھی پاکستانی جو سبز رنگ میں آپ بھی ملبوس ہے اور آپ کے کوٹ پہ پاکستانی جھنڈا بھی لہرا رہا ہے, تو ہم جیسے پاکستانی جن کے سر فخر سے بلند ہے ان کو کریڈٹ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ کل اور جو 9 اور 10 کو پاکستان میں جو بیٹک ہوگی ایران اور امریکہ کا, تو وزیر اعظم صاحب نے اس جانب اشارہ کیا کہ وقتی طور پر یہ 2 ہفتوں کی کامیابی تو ہے, لیکن اصل کامیابی وہ ہوگی جب یہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہوگی. ایگزیکٹلی. اب اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور جو آپ نے ذکر کیا ہے سبز رنگ کا اور جھنڈے کا, اور یقین مانیے کہ یہ خوشی اتنی ہے کہ سنبھالی نہیں جاتی. یوں لگتا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی اور پاکستان جیت گیا تھا. یہ آج بھی ایسا ہی لمحہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کو اگر پاکستان نے ایک جنگ سے بچا لیا ہے تو پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. ہم سب کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ ہسٹورین تو ہیں, آپ ہمیں تھوڑا تاریخی حوالے سے بھی ضرور آگاہ کریں گے. وزیر اعظم صاحب کے تھنک ٹینک میں بھی آپ شامل ہیں. آج بھی کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے بڑی اہم گفتگو اس میں ہوئی ہے. پارلیمنٹ سے ان کا خطاب بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا, اور سب سے پہلے تو آپ اپنے تاثرات بیان کریں کہ آج کیا محسوس کر رہے ہیں. شکریہ ناہید. یہ ابھی صافی صاحب نے میرے لیے کچھ بہت زیادہ اچھے کلمات کہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. اور بہرحال جو جس قابل میں ہوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ان کی پرجوش گفتگو سے مجھے شاہ عبداللطیف امام بری یاد آئے. ان کے بارے میں ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کتاب الکھ نگری میں یہ لکھا ہے کہ یہ سامنے جو پہاڑی ہے مارگلہ کی, اس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نیچے اسلام آباد کی ترائی کی طرف, جہاں کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے, اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ دنیا یہاں ایک ملک بنے گا, اور ایک دن آئے گا کہ لوگ اس ملک سے پوچھ کے آگے چلیں گے. تو جتنی جوش و خروش سے اور ولولہ انگیز گفتگو صافی صاحب نے کی ہے تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. اگرچہ کہ ہارڈ پالیٹکس میں اس قسم کی باتیں ظاہر ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہو سکتی ہیں, ہماری محبت کا حصہ ہو سکتی ہیں, پالیٹکس اپنی جگہ پر. دیکھیے پاکستان کو کیا اعزاز حاصل ہوا ہے. یہ ایک اعزاز جس کا ذکر ہوا, آپ نے بھی کیا, صافی صاحب نے بھی, کہ رات جب یہ خبریں کوئی آئیں 12 بجے کے لگ بھگ, تو اس کے بعد ایک یعنی سمجھ میں آ گیا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن اعزاز کی نوعیت دیکھیں. دنیا کی یوں سمجھیے کہ یہ تاریخ کی بہت بڑی عالمی طاقت ہے امریکہ. اتنی بڑی طاقت روئے ارض پہ ابھی تک دیکھی نہیں گئی. اور دوسری طرف ایک عظیم تہذیب یعنی پرشین تہذیب جو ہے, ان دو تہذیبوں کے درمیان اختلاف اور تصادم ہوا, اور ان کے درمیان ثالثی ہم کرا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی تہذیبیں اور ان کے بیچ میں ہم, یعنی وہ جو آپ کو تاشکند کا معاہدہ یاد ہے, ایک طرف انڈیا تھا, ایک طرف ہم تھے, پاکستان تھا, اور سوویت یونین کا جو وزیر اعظم کوسیجن تھا وہ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس معاہدے کو آج تک یاد کیا جاتا ہے اور دنیا کے بڑے معاہدوں میں وہ شمار ہوتا ہے. اب آپ اس دو تہذیبوں کے درمیان ایک عالمی طاقت اور ایک قدیم عظیم تہذیب, ان کے درمیان ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوں گے, آپ کی صدارت میں یہ بیٹھے ہوں گے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ عظمت کا پہلو تلاش کیجئے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ یہ کیسے ممکن ہوا. کل تک تو پاکستان کو کوئی گنتا نہیں تھا اور ہمارے بارے میں استہزائیہ گفتگو کی جاتی تھی ہمارے پڑوس میں, جس کا ابھی ذکر ہوا. تو کیوں ہوا؟ یہ برکت ہے داخلی اتحاد کی, یہ برکت ہے پاکستان کے قومی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی, اور ایک نقطہ نظر لے کر آگے چلنے کی. کس لیے؟
امن عالم کے لیے اور بقا کے لیے انسانیت کی، اور ظاہر ہے کہ ہمارا تو مفاد اسی میں ہے کہ دنیا میں امن ہو، اس کے لیے ایک نقطہ نظر سے آگے بڑھنے کی، اس کے لیے وزیر اعظم کو بھی مبارکباد ہے، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کو بھی مبارکباد ہے کہ اپنی علالت کے باوجود وہ متحرک رہے، وہ یہاں کانفرنس میں متحرک رہے 4 ملکی، پھر وہ بیجنگ میں چلے گئے اسی زخمی حالت میں، اور بالکل ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں انہوں نے بھی ایک انتھک رہنما کے طور پر جتنے بھی کنسرنڈ کارنرز تھے ان کے ساتھ ایک متحرک تعلق برقرار رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا اس تعلق کا؟ اس تعلق کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان کی ٹویٹ آئی اس کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان ایک قابل احترام اور شاندار شخصیت ہیں، ان کی طرف سے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ کیا ہے ٹھنڈی ہوا؟ کسی ملک کے لیے نہیں، امن عالم کے لیے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا پاکستان، اور یہ ہے اتحاد کی برکت، اور یہ ہے اس کے ثمرات کہ آپ دنیا کو امن دینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے ارد گرد کیا صورتحال تھی۔ یہ جو جنگ تھی یہ ہمارے پاکستان کو 3 طرف سے گھیرے میں لینے والی تھی۔ ایسے ہی ہے، یہ انڈیا کی سائڈ، مغربی سائڈ، اور پھر ایران کی طرف جو محفوظ سمت تھی، اس طرف بھی آ کے دشمن بیٹھ جاتا آپ کے، اور آپ کی یہ جو بلوچستان میں جو اس وقت عدم استحکام ہے اس کو آپ کو 8-10 بلکہ 100 سے ضرب دے سکتے تھے اس کے بعد۔ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی وہ محاذ جو امریکہ اور ایران کا ہے وہ تو ٹھنڈا ہوگا ہی ہوگا، بلوچستان میں بھی استحکام آئے گا، اور اس خطے کے اندر وہ ترقی کی ایک رو ایسی چلے گی جسے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، صرف ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس سے دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ یہ ایک شیئرڈ قسم کی ترقی ہوگی جو ایک تصور ہم نے اکنامک کوریڈور سے دنیا کے سامنے پیش کیا اس کے ذریعے۔ تو یہ ہے ہماری کامیابی، اس کامیابی پر ہم فخر بھی ہے، سر بھی بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ہم سے لی، انسانیت کے لیے خدمت لی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک نامی عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے، پورے ملک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام آباد ڈیکلریشن کو، امن کے ڈیکلریشن کو یقینی بنائے، اور اس خطے کو امن سے اور خوشحالی سے اور بھائی چارے سے بھر دے۔ اچھا شنیلا، پوری دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا گیا، پاکستان کی سفارتکاری کی بہت بڑی کامیابی ہم نے دیکھی، ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ میں ہے کہ پاکستان کو عالمی امن کا سفیر قرار دیا جا رہا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، تھوڑی سی لمبی میری بات ہو جائے گی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ پھر شنیلا میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے عالمی رہنماؤں نے پاکستان کی پذیرائی کی ہے اور پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے، مختصراً میں چاہوں گی کہ کوئکلی کچھ ملکوں کے نام یہاں پر لے لیں، اور جس طرح انہوں نے تعریف کی ہے امریکی کے جو صدر ہیں انہوں نے obviously اس چیز کو بہت سراہا ہے، پھر جرمن چانسلر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے کردار کو بہت سراہا ہے، امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضرور ہم تعاون جاری رکھیں گے۔ چین کے سفیر مشرق وسطی اور خلیجی خطے میں امن سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کے اس وقت معترف ہیں اور پاکستان کی وہ تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ قطر کی وزیر اعظم کی جانب سے بھی، قطر کے وزیر ایسا ہی ایک زبردست قسم کا پیغام آیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے بھی اس سارے معاملے پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بطور ثالث کردار کے بعد اس وقت ہم ایک اہم اور حساس مرحلے سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ برطانیہ کی جانب سے جو برطانوی سفیر کا میسیج ہے، امن کے لیے پاکستان کے مؤثر نتیجہ خیز کردار کے ساتھ ساتھ کامیاب ڈپلومیسی
पर भी हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका ईरान जंग बंदी में ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। साबिक इतालवी वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ईरान जंग बंदी में बतौर सालिस किरदार अदा करने पर पाकिस्तान नोबेल इनाम का हकदार है। ये दुनिया बात कर रही है, ये पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें नहीं उठ रही हैं, ये पूरी दुनिया इस वक्त ये गुफ्तगू कर रही है और पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। कज़ाकिस्तान के सदर ने जंग बंदी के किरदार में पाकिस्तान के जो कोशिशें हैं उसको सराहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा न्यूज़ीलैंड ने भी पाकिस्तान की ये सारी जो कोशिशें हैं इसको सराहा है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ऐसा ही पैगाम मौसूल हुआ है। ये चंद नाम हैं जो इस वक्त मैंने लिए हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है। जो सिफारती कोशिशें और जो सालिसी पाकिस्तान ने की है उस पर उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि इतनी बड़ी जंग को रुकवाने में उन्होंने जो किरदार अदा किया है यकीनन वो काबिल सताइश भी है और वो काबिल तकलीद भी है और एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी हवाले से मैं चाहूँगी कि आप भी अपना टेक हमें दीजिएगा। बहुत सारे नाम हैं जो मैं नहीं ले पाई, वक्त की किल्लत है। मैं ये चाहूँगी कि आप इस हवाले से अपना टेक दें। बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद देखें, ये जो आज लम्हा है जिसको हम सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब खुशी की बात है कि वर्ल्ड वार 3 जो है उसको हमने तकरीबन रोक दिया है। और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि जब यहाँ पे वो बैठे हैं तो जो बार बार हम इस प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं कि सैनिटरी प्रिवेल करें, किसी ना किसी नतीजे के ऊपर पहुँच जाएं और दुनिया में अमन कायम हो। तो पाकिस्तान का जो किरदार था, देखिए कल तक तकरीबन सब मायूस हो रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईरान के अंदर इतना जो आवाम थी वो सड़कों पे निकल आई हुई थी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे जो पावर प्लांट्स जिस पे अटैक करने का कहा जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की ऐसी हमें ट्वीट्स नजर आ रही थी कि धमकियां दी जा रही थी कि पूरी एक तहजीब मिटा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जब हमारे वजीर आज़म साहब की ट्वीट आती है एक्स के ऊपर, तो एक लम्हा था जब कि पाकिस्तानियों को कुछ रिलीफ फील होना शुरू हुआ कि अब कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब आए और उन्होंने आके ये पैगाम दिया। देखिए, हम कोई ऐसी सुपर पावर नहीं थे, जैसे कोई सुपर पावर होती है उसने जब दो ममालिक के दरमियान जंग रुकवानी हो तो उसके पास बड़े हरबे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां लगा सकते हैं, कुछ और उनको कंसेशन दे सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि जो हमारी एक मुखलिस कोशिश थी अमन की कि दुनिया के अंदर कायम रहे और हम इंसानियत को बचा सकें। पाकिस्तान का किरदार बड़ा यूनिक था, बड़ा डिफरेंट है। आप देखें कि पाकिस्तान को बड़ा धकेलने की कोशिश की गई, बड़ा लड़ाने की भी कोशिश की गई। पाकिस्तान को कहा गया कि वो एक जानबदारी अपनी ख़त्म करके किसी एक साइड के ऊपर गैर जानबदारी ख़त्म करके किसी एक साइड पे जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने जो ईरान के ऊपर अटैक किया, अमेरिका को उसकी मजम्मत भी की। जो ईरान की साइड से अरब ममालिक के ऊपर अटैक हुआ, जी हमने उसकी भी मजम्मत हमने की। कल बहरीन की तरफ से जो करारदाद पेश हुई, पाकिस्तान ने उससे अब्सटेन किया। तो पाकिस्तान ने सिर्फ अपना रोल एक गैर जानबदार पे रख के हर जगह पे बातचीत, मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया कि आप बैठे मुज़ाकरात के जरिए जो मसले हैं उसको हल करें। और पाकिस्तान के ऊपर देखें आप, कॉन्फिडेंस, एतमाद चेक करें कि एक सुपर पावर जो है वो भी एतमाद कर रही है पाकिस्तान के ऊपर कि वो उसकी बात को सुन रही है। फिर उसके बाद ईरान जिसके ऊपर हमला है वो भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहा है, वो पाकिस्तान की बात सुन रहा है। पाकिस्तान बीच में मीडिएटर के तौर पे था कि यहाँ से पॉइंट्स वहाँ पे, वहाँ की बात यहाँ पे, और बिल्कुल एक मुखलसाना कोशिश थी। देखें, और पाकिस्तान ने कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं करने की कोशिश की, कोई सियासत खेलने की कोशिश की कि जिसपे कहीं से भी सबूताज करने की कोशिश ये अमन को खराब करने की हो जाए। इसी वजह से देखें, हमारा जो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, जो हमसे 10 गुना बड़ी जिसकी आर्मी है, जो अपने आप को बहुत बड़ी एक चौथी दुनिया की पावर समझ रहा था, आज वो तिल मिला रहा है। उसकी आप मीडिया को जाके देखें, उसकी आवाम को जाके देखें, जिस किस्म के आज उनके बयानात आ रहे हैं, वो क्या है? वो यही पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं। मतलब पाकिस्तान हर जगह पे है, उसका नाम लिया जा रहा है, हर जगह पे पाकिस्तान की बात हो रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को जा रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रही है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठाएं, एक ही बात हो रही है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और हमारे लिए बड़ा फख्र का लम्हा है, उनके लिए आज शौक का मकाम है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के अपने भी कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, वो भी आज जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, वो जो कहते हैं ना मक्खी गंद के ऊपर ही बैठती है, तो वही बात है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके इस सारे क्रेडिट को जो है वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करे। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत देता है, जो आपने बात की, तो पाकिस्तान को वो इज्जत मिल चुकी हुई है, पाकिस्तान को इज्जत दुनिया में हासिल हो चुकी है। अब यहाँ पे जो लोग आके बैठेंगे, हमारी कोशिश यही होगी कि उनके दरमियान कोई अमन मुआहिदा हो जाए। खुदा ना ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें पाकिस्तान की कोशिशें जो है
اس کا کریڈٹ رہے گا. وہ تو ان فریقین کے اب اپنے معاملات ہیں جو وہ ہوں گے. تو آج کے دن مطلب جو پاکستان کو پر ثالثی کرا دینا جب دونوں ایک دوسرے کو اڑانے پہ تلے ہوئے تھے اور پوری دنیا اس کی زد میں تھی, یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی مشکل نظر آ رہا تھا. دونوں کو اجازت دیجیے گا, یہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ساتھ ساتھ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ایک تازہ ترین, سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گی, جو ٹویٹ ہے اس وقت اس کے حوالے سے بات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تنازع والے علاقے کے چند مقامات سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات ہیں. یہ خلاف ورزیاں امن عمل کی روح کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور خلوص دل سے تمام فریقوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. یہ کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. انہوں نے کہا کہ تمام فریق طے شدہ معاہدے کے مطابق 2 ہفتے کی جنگ بندی کا احترام کریں. تنازع کے پرامن حل کی جانب پیش رفت کے لیے سفارتکاری کو موقع ملنا چاہیے. یہ تازہ ترین ٹویٹ اس وقت ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو جہاں پر ایسے تنازعات والے علاقوں پہ جہاں پہ ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس سے امن کا جو امن پروسیس ہے, پیس پروسیس ہے, اس کو سبوتاج ہونے کا خطرہ ہے, وہ خطرے میں بڑھ سکتا ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو اس وقت جنگ بندی کے لیے شرائط طے ہوئی ہیں اور جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کا احترام کیا جائے. اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے. وزیر اعظم صاحب کا یہ بڑا اہم ٹویٹ اس وقت ہم ایکس پہ دیکھ رہے ہیں. نازیہ, یہ نہ صرف ہم نے جنگ بندی کرائی ہے بلکہ جو آگے کے معاملات ہیں اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپیل کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں اس قسم کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہاں پر آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں, اس سے احتراز کریں تاکہ جو پیس پروسیس اس وقت چل پڑا ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بالکل, بہت شکریہ ناہید. یہ ہمارے پروگرام کے دوران ہی پی ایم کی یہ ٹویٹ کوئی 7:17 کے قریب انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو اگر پیس پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس چیز کا اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ جو چیز پہ ہم ایگری ہو گئے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ 2 ہفتوں تک جو ہے وہ رہے گا, کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. تو جو آپ نے بات کی یہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ دیکھیے صرف ہم نے ثالثی کے طور پہ وقتی طور پہ صرف جنگ بندی نہیں کرائی بلکہ آنے والے دنوں میں بلکہ لمحہ بلمحہ پاکستان جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنی اس بات پر قائم رہیں کہ 2 ہفتوں تک جو ہے وہ جنگ بندی رہے گی, کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا. یہ تو ابھی لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ, لیکن ہمیں اس لمحے کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے جس کے لیے ہم اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کو اللہ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے کہ پاکستان نے وہ چیز حاصل کر لی ہے کہ شاید اگر ہم بات کریں امریکہ کی, جب امریکہ نے اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو رکوایا تھا یا ان کو ختم کروایا تھا تو وہ 2 ملکوں کے درمیان جنگ کو ختم کروایا تھا, جبکہ پاکستان کے حصے میں اللہ نے اسے بہت بڑی عزت دی ہے. پاکستان نے صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں کرائی بلکہ دیکھیے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ رہی تھی. کون سا ملک تھا جو پریشان نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس طرح سے وہ سوچ رہا تھا کہ منگل تک اس نے ٹیوزڈے تک کا ٹائم دیا ہوا تھا, پھر اگر وہ کراس ہو جاتا اور اس کے اوپر حملہ ہو جاتا, پھر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ہوتی تو یہ چیز بہت زیادہ پھیل جاتی اور اس کی تباہی بہت ہوتی, معاشی نقصانات اپنی جگہ پہ ہوتے اور ابھی بھی نقصان تو بہت ہوا ہے. لیکن پاکستان کو ہمیں اس لمحے کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, ابھی آج رات میں کیا ہوتا ہے یا کل میں کیا ہوتا ہے, یہ کل کی ڈسکشن ہے. آج کی جو چیز ہے اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. آپ ایکس کو دیکھیں کھول کے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ جب پاکستان اور پاکستان کا صرف نام لکھا آتا ہے. کون سا ایسا ملک ہے جس نے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ پاکستان کا جو سفارتی سطح پہ کردار رہا ہے وہ قابل تحسین ہے اور تاریخ میں یہ چیز لکھی. افغانستان اور انڈیا اور اسرائیل بالکل. اور دیکھیے جیسے صافی صاحب نے کہا کہ انڈیا نے چاہے نام تو نہیں لیا لیکن دشمن نے تعریف تو کی ہے نا کہ پاکستان کا نام لیے بغیر ہاں. تو دیکھیے ان کے جو اینکرز اس حد تک پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم نے پی ٹی وی پہ بھی دیکھا وہ سکرینز توڑ رہے ہیں اپنی لائیو ٹرانسمیشن کے دوران اٹھ کے پتہ نہیں کیا عجیب و غریب حرکتیں کریں. ان کا غصہ بنتا بھی ہے
चल रही है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। Sentiment तो ऐसा ही और है। पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, उन खास ग्रुप्स के लिए जिन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में से हमें एक अजीब कश्मकश में मुब्तला करने की कोशिश की, उनको भी आज सुकून हो गया होगा कि पाकिस्तान जो है कितनी बड़ी कामयाबी जो है उसके हिस्से में आई है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो अभी लेटेस्ट ट्वीट है वज़ीर आज़म की, उस हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ तक तो उनको ले आए हैं, अमेरिका को, ईरान को भी 15 दिनों के लिए दोनों कंट्रीज़ एग्री हो गए हैं, और अभी 9 और 10 तारीख को, यानी कि जुमेरात और जुमे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आएंगे, मुज़ाकरात की का मरहला या सिलसिला है वो चलेगा और उसमें मामला आगे बढ़ेंगे। मैं ना बात करूंगी, ज़रा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम मुझे दें, इकरार साहब को शामिल करते हैं, फिर क्विकली हम थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे जो 10 निकाती अमन मुआहिदा है आगे पाकिस्तान में जो होने जा रहा है। इकरार साहब, ओवरऑल इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, ऑब्वियसली आप भी अपने तासुरात जो हैं वो उसका इजहार करना चाहेंगे। जो खुशी इस वक्त हम मना रहे हैं, जो सेलिब्रेशन इस वक्त हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रही हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइमलाइट में हमें नज़र आता है, आज देखें कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है, और पूरी दुनिया में अमन प्रोसेस के लिए, अमन के लिए पाकिस्तान जो है अमन का अलमबरदार बनकर उभरा है। इस हवाले से मैं चाहूँगी क्या बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नहीं साहिबा, बहुत प्यारी बातें की तमाम दोस्तों ने, और मैं सिर्फ उसमें ये 2 बातें ऐड करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि एक मिडिल पावर कंट्री जो है वो स्टीयर कर रही है ग्लोबल डिप्लोमेसी को। और मेरी जितनी भी बातें हुई हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से और सिटिंग ब्यूरोक्रेट से, वो कहते हैं कि ये एक टेक्स्ट बुक मसाल के तौर पे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा तकरीबन आज से 6-7 दिन पहले ये क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि जब दोनों जो है जो फ्रीकैन हैं वो एग्रेसिव हैं तो पाकिस्तान नेविगेट कैसे कर पाएगा। लेकिन आप देखें कि फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों ना वो पैसिमिस्ट हुए, ना वो प्रैग्मेटिक हुए, वो रियलिस्टिक रहे, और उन्होंने वो नेविगेशन करके दिखा दिया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आज पाकिस्तान ने हासिल किया है, मैं इसको डायरेक्टली लिंक करता हूँ बेसिकली मार्का हक के साथ। ये आप उसी का डिविडेंड आप देख रहे हैं, क्योंकि मार्का हक में पाकिस्तान ने जो रिस्ट्रेन की पॉलिसी इख्तियार की, जो दुनिया को सुना और जो लोगों की बातें मानी, उससे पाकिस्तान एलिवेट होके एक सुपरा मिडल स्टेट के तौर पे सामने आ गया। और उसके बाद आप ये देखें कि जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के नाम लिख दिया है, उसके बाद तो आप कह सकते हैं वी आर नॉट द सेम एज वी वर जस्ट अ ईयर अगो। और मैं इसमें टाइम इज वेरी शॉर्ट और आपने आगे भी जाना होगा, मैं ये कहूंगा कि येस्टरडे नाइट इन इस्लामाबाद नाइट ऑफ हिस्ट्री, और जैसे कि दोस्तों ने कहा कि हम सब नहीं सोए, एक नई तारीख रकम की गई है, और इसका सारा का सारा सहरा जो है हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को जाता है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली साहब को और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को। और तारीख उनको हमेशा याद रखेगी कि वाकई पाकिस्तान के इन 2 अफराद की लीडरशिप में पाकिस्तान ने एक वाकई पॉसिबल थर्ड वर्ल्ड वॉर को बचाया था। बिल्कुल, आखिरी बात जी एग्जैक्टली, पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मत साबित हुई है ये जो इस वक्त हमें नजर आ रही है, ये क़यादत है और उनकी जिस तरह से डिस्क्राइब। एक बात है, ईरान के ऊपर जो अभी अटैक किया है ना इजराइल ने, इट्स अ वेरी मैसिव अटैक, और ये इजराइल की तरफ से आया है, और वो हमेशा कोशिश करेगा कि इसको जो है स्पॉइल करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा साफ़ी साहब, हम ये जो सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा मुख्तसरन मैं चाहूँगी, पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली बड़े एहतियात का मुजाहरा किया, एहतियात पसंदी के साथ। जब 15 निकाती भी अमन मुआहिदा आ गया था ईरान की जानिब से, हमने उसको रिवील नहीं किया और हमने उसके हवाले से बात नहीं की। अब तो सब चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, दोनों ममालिक को मदऊ कर लिया गया है और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान हम ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक हब बनने के लिए जा रहा है। अगले प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं, क्विकली ज़रा इस पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप जानती है कि इस्लामाबाद के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 और 10 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया है। रेड जोन जो है वो सील कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तस्दीक कर दी है
کہ امریکی وفد اور ایرانی وفد نے اسلام آباد ٹاکس کے لیے اسلام آباد آنے کی حامی بھر دی ہے. ابھی جو آپ نے نازیہ سے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ تشویشناک ہے. اس قسم کے جو سبوتاژ کرنے والی قوتیں ہے وہ ڈے فرسٹ سے ایکٹیویٹڈ ہے. کل بھی ہم نے تقریباً اسی وقت یہی بات کر رہے تھے کہ جو سعودی عرب پہ حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد بہت کم توقع تھی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ جس پہ ہم تقریباً آدھے سے زیادہ پروگرام کر چکے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی لاج بھی رکھی اور دنیا کو بھی بڑی تباہی سے بچایا ہے. تو اب ہم اپٹیمسٹک ہمیں رہنا چاہیے. ہمیں یہی لگتا ہے کہ دنیا کی وہ قوت ہے جو جنگ چاہتی ہے، جن کی نشو و نما و دار و مدار جنگ جاری رکھنے پہ ہے، وہ ضرور چاہیں گے، چاہے ان کا تعلق مشرق سے ہو یا مشرق وسطیٰ سے ہو یا مغرب سے ہو. لیکن پاکستان کا ایک عزم تھا کہ دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پہ لے کے آنا ہے، ان کو بٹانا ہے. اب فریقین اللہ نہ کرے اگر ان کے بیچ میں کوئی بات طے نہیں پاتی تو اس میں پھر پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. پاکستان نے اے بگ ٹاسک آلریڈی دے آر اچیوڈ، ہم اچیوڈ کر چکے ہیں. ہماری قیادت جو ہے وہ سرخرو ہو چکی ہے اور وہ فراز صاحب نے جو کہا تھا کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تا کہ نہ تھا، فراز اپنی طرف سے تم نبھاتے جاتے. تو پاکستان اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کا عملی نتیجہ آئے. اب اگر خدا نہ خواستہ فریقین کے بیچ میں یا فریقین کے جو اتحادی ہے ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی کوشش کی جائے گی جو مذاکرات کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ہوں گی تو ظاہر ہے اس کا رسپانسبل پاکستان نہیں ہوگا. لیکن ہماری دعا، توقع اور کوشش پاکستان کی یہی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، ایران کے ہمارے بھائی بہنیں سکون سے رہے، امریکہ بھی سکون سے رہے اور مشرق وسطیٰ میں بھی جو مارا ماری ہے اس کا خاتمہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو تو ویسے چیلنج کر رہے ہیں آج صافی صاحب شعر پہ شعر سنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کہاں سے پہلا شعر بھی غلط پڑھا تھا لیکن انڈیا کا ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہی ہے کہ شی ہے، تو اس میں تو آپ معافی دے دیں گے. میں نے تو انڈیا کے مناسبت ابھی جو آگے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ امن کو راستہ دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کل ہم بڑے کنفیوژن میں تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ بالآخر سینیٹی پریویل کی اور دونوں جو ممالک تھے وہ اس پہ راضی ہو گئے. اب آگے دونوں فریقین آپ کو لگتا ہے اس عارضی جنگ بندی کو مکمل جنگ بندی میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ شکریہ ناہید. دیکھیے اس کو شعروں کی تو بات اب صرف ان کے لیے رہ گئی ہے مخصوص، تو میں تو وڈرا ہو گیا اس وقت اتنے شعر مجھے نہیں آتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کل ہمیں نظر آ رہا تھا، تھوڑی مایوسی کا شکار بھی محسوس ہو رہے تھے، خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ فریق جو ثالثی کر رہا ہوتا ہے اور دراصل وہ ایک امانت دار ہوتا ہے، اس کے علم میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، بہت ساری اس کی سرگرمی ہوتی ہے جسے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. تو بظاہر جو خبریں آ رہی تھی ان سے خوف محسوس ضرور ہوتا تھا، لیکن اس وقت جب ہم خوف محسوس کر رہے تھے اور یہ معاملہ تھا کہ پتہ نہیں کہیں سے کوئی امید کی کرن ہے لیکن زیادہ امکانات امید کے نہیں ہیں، تو دراصل اس وقت پاکستان ہیکٹک سفارتی سرگرمی میں مصروف تھا اور وہ جو کئی گھنٹے کی سرگرمی رہی ہوگی اس کا فروٹ ملا ہے. اس کی جو پہلی علامت ہمارے سامنے آئی 12 ساڑھے 12 بجے جب وزیر اعظم کا ٹویٹ آیا اور دنیا بھر کی اسکرینیں جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم کے نام سے اور پاکستان کے نام سے جگمگانے لگیں. تو گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس مرحلے تک کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارا فاصلہ طے کر کے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اگلے جو مذاکرات ہونے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دور نہیں ہوگا، کئی ادوار ہوں گے اس کے. ان بہت سارے ادوار میں بہت سارے مشکل مقامات آئیں گے، لیکن دراصل جو فاصلہ طے کر لیا ہے وہ امن کی طرف جاتا ہے اور ہم پر امید رہیں اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ یہ پروسیس کامیاب ہوگا. اگر یہ کامیاب نہ ہونا ہوتا تو یہاں تک نہیں پہنچتا. یہاں 15 دن کا آپ کو نہ ملتا سیز فائر ملتا
اور معاملات اور یہاں پاکستان میں امریکہ اور ایران کے ڈیلیگیشن متوقع نہ ہوتے اور وزیر اعظم میرے خیال میں کوئی قوم سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں تو وہ کیا آخر اگر یہ سارا کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہے تو یہ ہوگا نا، ورنہ یہ کیسے ہوگا؟ تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ایک میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، وہ پھر آپ نے اپنی تمہیدی کلمات میں وہ بات کہہ دی، اس میں ایک اضافہ یہ کرنا ہے، اس میں یہ اضافہ کرنا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو نوبل پرائز دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی شریلا، کوئکلی آپ اپنا کامنٹ کر دیجیے گا۔ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسلام آباد ٹاکس ہیں، پوری دنیا کی اس پہ نظریں ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، ایک آپٹمسٹک اپروچ بھی ہے، ہماری بھی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ نہیں، بات یہ کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی تھی نا، اس سے تو میں کافی ہوپ فل ہوں کہ کوئی نہ کوئی جو پیس اکارڈ ہے وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے ایسے نکات ہیں ایران کے کہ جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ان کو مانا جا سکتا ہے۔ سمپل بات ہے، دیکھیں جو امریکہ کے 5 نکات ہیں، جو ایران کے 10 نکات ہیں، ان میں سے کچھ نہ لو دو کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ جو ایران ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو، اور اس کے علاوہ وہ یہی چاہ رہا ہے کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے، سینکشن ہمارے سے ہٹائے جائیں، ریلیف ہمیں ملنا چاہیے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی ہے کہ جی آپ جوہری ہتھیار نہیں آگے بنائیں گے، یورینیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب بنائے ہرمز کھول دیا جائے۔ تو جوہری ہتھیار کے بارے میں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کی طاقت کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کو ختم کر دیا، تو پھر اس کے بعد اس کا تو سوال رہتا نہیں ہے۔ اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے ٹارگٹ بھی اچیو کر لیے ہیں، اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے ایران تیار ہو چکا ہے، فیوچر میں بھی ہو جائے گا۔ سینکشن اس سے ہٹنے چاہیے، کیونکہ جتنی وہاں پہ تباہ کی گئی انفراسٹرکچر کی، تو ان کو وہاں سے کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ملنا چاہیے۔ تو ایسے نکات ہے کہ جن پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ نازیہ، آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ ڈویبل ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ 10 نکاتی جو امن معاہدہ ہے، اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ 9 اور 10 کو معاملات جو ہیں 10 تاریخ کو بہتر ہو جائیں گے، تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ یہ تو کئی سیٹنگز اس کی ہو سکتی ہیں، فاروق صاحب نے بھی اس میں کہا کہ دیکھیے جب ڈائیلاگ اس طرح سے مذاکرات ہوتے ہیں، اس کا ایک دور ہوتا ہے، کئی ادوار ہو جاتے ہیں، بعض کا 3 یا 4 ادوار بھی ہو جاتے ہیں، سم ٹائم ڈیڈ لاک بھی اس میں آ جاتا ہے، پھر کچھ ٹائم لیا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے مذاکرات سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو 10 پوائنٹس اور 5 پوائنٹس کی بات ہو رہی ہے، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر تو فوری عمل ہو سکتا ہے اگر امریکہ اور ایران دونوں سنسیئرلی اگر پیس پروسیس کو آگے لے کے چلیں تو ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، جس میں 2-3 جو امریکہ مین چاہتا ہے وہ اپنا ہرمز کو کھولنے کی بات کرتا ہے، سیکنڈ پہ ان کا جوہری ایک آ جاتا ہے کہ اب ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ پھر آج ان کی جو پریس ٹاک تھی اس میں امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کی جو ہے ان کی فضائیہ تو ہے نہیں، اب پہلے کہتے تھے ہم نے ان کی فضائیہ تو بات کرتی، آج کہتے ہیں ان کی فضائیہ نہیں ہے، ان کی جو بحری ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے، اور ان کے سارے میزائل پروگرام جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ دوبارہ چیزوں کو وہ لے کے چل سکیں۔ یہ ساری چیزیں امریکہ کی طرف سے آئیں۔ ایران صرف یہی چاہتا ہے کہ ان کا جو مین ان کا ہے کہ ایک تو جتنا ان کا ڈیمیج ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان سے پابندیاں اٹھائی جائیں۔ یہ 4-5 پوائنٹ ایسے ہیں اور یہ گارنٹی کی جائے کہ آئندہ اس قسم کا اٹیک نہیں کیا جائے گا، لیکن آج اسٹرائکس نہیں ہوں گی۔ وقت کم ہے، مجھے اقرار صاحب کی طرف جانا ہے۔ اقرار صاحب، یور ٹیک آن اٹ، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا فورسی کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میری تو یہ دعا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے جو پرماننٹ ہو جائے، لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ مجھے کچھ ریزرویشنز ہیں، اسرائیل اگر اسی طرح حملہ کرتے رہا کنٹینیوسلی اور اس کو کسی نے نہیں روکا تو یہ نہ ہو کہ پاکستان میں میٹنگ سے پہلے ہی جو ہے کوئی ایک جو پارٹنر ہے وہ کہے کہ جی یہ آئی کانٹ بیئر اٹ۔ تو یہ اپنا فیکٹر اس میں ہے، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو۔ اس نے امریکہ کو دھکیل دیا اس جنگ میں، اور ایران کو تباہ کرنے کے لیے وہ اپنا تقریباً 50 سال سے کوشش کر رہا تھا۔ تو Israel is a factor. باقی الحمدللہ we are very close to change the entire region. اور this credit inshallah will go to Pakistan. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے 5 پینلسٹ جو میرے ساتھ پروگرام میں موجود رہے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، پاکستان کے قسمت میں جو پذیرائی اور جو اس وقت فخر کا لمحہ ہمیں ملا ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، جو پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا میں اس چیز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور آگے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ٹاکس ہونے جا رہی ہیں وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے اب انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔